سب سے بیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، معرفت کی راہ پر چلنے کی کوشش کے سلسلے میں 2 ہفتے کی کارروائی مکمل کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں آپ جماعت کو مبارکبادی دی جانی چاہیے کہ جماعت نے اس سلسلے میں بہت ہی اچھا رسپانس دیا ہے اور یہ ثابت کر بتایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو امام زمان کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر قوت ارادی ہے، خود اعتمادی ہے، تو ہم اپنی زندگی کو اس نہج پہ، اس راہ پہ چلا سکتے ہیں جس راہ پہ چلانے کی مولانا حاضر امام کی خواہش ہے. گزارش آپ جماعت سے یہی ہے کہ ہمارے اس کوشش کو جاری رکھنی چاہیے اور یہ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں تھا، بلکہ ہمارے وجود میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے شعور میں ہماری زندگی کو، ہماری زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش تھی، جس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور کامیابی کی صورتحال کو مزید آگے جاری رکھنی چاہیے. جس طرح میں نے اپنے پچھلے 2 وعظ میں گزارش کی تھی آپ جماعت سے کہ پہلے وعظ میں فرض اور دوسرے وعظ میں عمل کے پس منظر کے بعد آج میں آپ کے سامنے عبادت کے کیا نتائج ہوتے ہیں، عبادت کے کیا فوائد ہمارے وجود پہ، ہمارے زندگی پہ پڑتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالوں گا. اور جب عبادت کے فوائد کی بات کرتے ہیں، عبادت کے نتائج کی بات کرتے ہیں، تو ہم انسان کے وجود کو من حیث المجموع کلی طور پہ انسان کے وجود کو سامنے رکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا ہمارے وجود کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے، مختلف پہلوؤں میں تقسیم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. عبادت کا اثر ہماری پوری زندگی پہ پڑتا ہے، اور جو ہماری ظاہری زندگی سے ہماری باطنی زندگی تک ہماری زندگی کے دونوں پہلوؤں پر حاوی ہوتا ہے. لیکن ہمارے فائدے کے لیے، ہماری سمجھ کی آسانی کے لیے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور چاروں حصوں میں دیکھیں گے کہ عبادت کے کیا فوائد ہمارے وجود پہ مرتب ہوتے ہیں. اور وہ 4 مراحل کہہ لیجئے یا 4 پہلو کہہ لیجئے، وہ ہے جسمانی، جذباتی، روحانی اور عقلانی، یعنی فزیکل، ایموشنل، اسپریچول اور انٹلیکچول یا مینٹل. میں قرآن حکیم کی ایک آیت کے پس منظر میں ان 4 چیزوں کو کور کرنا چاہوں گا، جس میں خداوند تعالیٰ نے ایک پاک لفظ کی، ایک پاک کلمے کی مثال دی ہے. ہم خاص طور پہ جو خصوصی عبادت میں شامل ہوتے ہیں وہ ایک کلمہ طیبہ ہے، ایک بول ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، امام کی طرف سے دی جانے والی ایک بخشش ہوتی ہے. اور خدا نے ایک پاک کلمہ کی مثال دی ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ تجھے پتا ہے خدا نے ایک پاک کلمہ کی مثال کیسی دی ہے، ایک پاک درخت سے اس کی مثال دی ہے جس کی جڑ زمین پہ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس درخت کی جڑ مضبوط ہے، شاخیں آسمان کو پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اور ہر موسم میں پھل دینے سے مراد، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو تشریح میں نے پیش کی اور جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں بس اس آیت کی یہی وضاحت ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس آیت کی جو بہت سارے انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ انسان کے ظاہر سے لے کر باطن تک زندگی کے تمام پہلو میں، ہر عمر میں، جس جگہ جس طرح اسے مدد کی ضرورت پڑے، فوائد کی اور پھل کی ضرورت پڑے، یہ کلمہ طیبہ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اس کو فراہم کرتا ہے۔ خدا کے نام کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں برکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے بابرکت اور بزرگ اللہ تبارک و تعالی کا جو نام ہے اس میں برکت ہے، اور برکت انسان کے ظاہری اور باطنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اور تمام شعبوں میں فراوانی کو کہتے ہیں، ابنڈنس کو کہتے ہیں، جس میں ہر چیز میں بڑھوتری ہو جائے، برکت ہو جائے۔ قرآن شریف میں اس کے لیے برکت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم جسمانی نقطے کو اور جسمانی جہت کو لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ بات مانی گئی ہے اور مانی جاتی ہے کہ صبح سویرے اٹھنا انسان کی صحت کے لیے، انسان کے جسم کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں، جماعت خانے کے بعد ورزش وغیرہ کرتے ہیں، واک کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، عام طور پر آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، ان لوگوں کی صحت بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دوسری بات، آج جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، دنیا کی حالت جس طرح بنتی جا رہی ہے، اس میں ہمارے اوپر سٹریس، پریشر، ٹینشن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور مقابلے کی سختی ہے، کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت کم ہے کہ ہم اس کام کو کر نہیں پاتے ہیں، اور اس صورتحال کو مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے ایک سپیچ میں ایسی تشبیہ دی ہے کہ وقت کے معاملے میں ہم ایک سکڑتے ہوئے پنجرے کے اندر ہیں، یعنی ہم ایک ایسے کیج میں ہیں جو شرنکنگ ہے۔ شرنکنگ کیج مولانا نے مثال دی ہے کہ آپ ایک پنجرے کے اندر بند ہے اور وہ پنجرا روز بروز سکڑتا جا رہا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ دن بدن آپ پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا کرے، اور اس پریشر کی وجہ سے انسان کے دماغ پہ جو ٹینشن مرتب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے ہماری بہت سی جسمانی بیماریاں وجود میں آتی ہیں، جیسے کہ السر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، اس طرح اور بہت سی بیماری ہے جو ڈائریکٹلی ہم پہ مرتب ہونے والے ٹینشن اور پریشر اور سٹریس کی وجہ سے ہے۔ اور ہمارے سٹریس اور ٹینشن کو کنٹرول کرنے میں عبادت ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی یاد میں بیٹھتے ہیں، ان کا ذہن پیسفل ہوتا ہے، ان کا ذہن کام ہوتا ہے، ان کا بلڈ پریشر کافی حد تک لو ہوتا ہے، نارمل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے وجود میں ہائپر ٹینشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، کھنچاؤ اور دباؤ کی وجہ سے جو بیماریاں مرتب ہوتی ہیں، جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو گویا پہلے مرحلے پہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے، ہمارے ظاہری پہلو کے لیے عبادت میں اٹھنا اور ذکر میں بیٹھنا، ایک دھیان ہونے کی کوشش کرنا ہمارے لیے بہتر اور ہمارے فائدے میں ہے۔ دوسرا مرحلہ یا دوسرا پہلو جو ہے وہ ایموشنل ہے یا سائیکولوجیکل ہے یا جذباتی ہے۔ میں اسی کانٹیکس میں بات کرتا ہوں کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، روز بروز ہم پہ یہ ٹینشن اور یہ پریشر بڑھتا جائے گا، جس کی وجہ سے انسان کے ذہن پہ کافی اثر پڑتا ہے، انسان کے جذبات پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں گے، اگر آپ سروے کریں، مطالعہ کریں، مجموعی طور پہ پوری سوسائٹی میں اور ہماری جماعت کے اندر بھی سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈیزیز میں اضافہ ہوا ہے، نفسیاتی اور جذباتی الجھنوں میں اضافہ ہوا، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان کا صحیح طرح سے تشخیص نہ کرنے کی وجہ سے ہم اسے ایک کا دوسرا سمجھ لیتے ہیں اور غلط علاج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پہ ذہنی بیماری ڈپریشن ہے یا اور نروس ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو نہیں سمجھا جاتا ہے،
हमारी कम इल्मी की वजह से या उसको जिन भूत के हवाले कर दिया जाता है, या आमतौर पर जो हवा हमारे जमात में आजकल चली है, किसी ने कुछ कर डाला है, कोई कहीं करे ना कुछ यहाँ, अरे बाबा ये दुनिया के लोगों के हवाले कर दी गई है, जरा कुछ सोच के तो बात करें। यानी ताज्जुब होता है आज हमारी जमात में इस ख्याल को देखकर। मैं इसको बहसियत एक उन्वान नहीं ले रहा, इस पे तफसील से बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमारी जमात में फैलती जा रही है, जिस पे इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में तफसील से आपसे बात करेंगे। आज महज आपको इशारा करता हूं कि ये जो बातें हैं कि भाई किसी को थोड़ा सा बुखार आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रही बीमारी, या आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, जो साइकोलॉजिकल है, डिप्रेशन है, उसको आप किसी जिन या किसी भूत का असर, या किसी ने कुछ खिला दिया है, कुछ जादू टोना कर दिया है, दुरा धागा कर दिया है, ऐसी बातों में मत जाइए। इनको पहले आप मेडिकली देखिए, इनको आप डॉक्टर्स के पास ले जाइए, फिजिकल इलाज करवाने की कोशिश कीजिए और डायग्नोस करने की कोशिश करें। मेंटल डिजीज और मेंटल प्रॉब्लम का भी इलाज होता है, लेकिन उनके लिए जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों इलाज की अगर बात करें तो वो इबादत में मौजूद है, वो जिक्र में मौजूद है। जो इबादत में रेगुलर है या जो इबादत करता है, इबादत की तरफ तवज्जो है, मजहब की तरफ मजबूत है, ईमान में मजबूत है, वो ऐसी बातों में कम जाता है, ऐसी बातों में वो कम मुलविस होता है। और आप देखेंगे इबादत करने वाले, जिक्र करने वालों के जज्बात में हमेशा एक ठहराव होता है, वो बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होते हैं, बहुत जल्दी वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी कोई जहनी उलझनों का शिकार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास एक रोशनी होती है, जिसकी बात मैं आगे चल के करूंगा, कि जिससे वो स्याह और सफेद के दरमियान तमीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वजूद है वो रेगुलेट हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। तो दूसरा पहलू जिसके लिए इबादत की जरूरत है वो हमारी जज्बाती और हमारे जहनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात रूहानी है। आमतौर पे हम इबादत का जब भी जिक्र करते हैं तो रूहानी पहलू को सामने रखते हैं, लेकिन हमारी हालत और हमारी सिफत कुछ ऐसी हो गई है कि बल तुहिब्बुनल आजिला व तज़रुनल आखिरा, कि तुम जल्दी मिलने वाली चीज को जो है वो पसंद करते हो, और जो बाद में मिलने वाली चीज है उसका इंतजार करने की तुम में सब्र नहीं। इसलिए मैंने फिजिकल चीजों से आगाज किया कि कम से कम अगर फिजिकल और हमारे इमोशनल फायदे के लिए भी अगर हम समझते हैं तो इबादत करनी चाहिए। आकर तीसरे मरहले की या तीसरे पहलू की मैं बात करता हूं। इबादत रूहानी नजात, रूहानी सुकून और रूहानी तरक्की का जरिया है। जो इब्तदाई दो पहलू की मैंने बात की वो इबादत का मकसद नहीं है, फॉल आउट बेनिफिट इबादत का कह सकते हैं आप, वो इबादत का मकसद नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, ये एक ऐसा दरख्त है कि जिसके बीज से लेके, जड़ों से लेके तना, उसके फल फूल पत्ते, हर चीज आपको फायदा पहुंचाती है। इसी तरह इबादत एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपकी हमारी रूहानियत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हमारी जिस्मानी और दुनियावी जिंदगी पर भी असरात मुरतब करती है। इसलिए मौलाना ने अपने तालिका में फरमाया था कि तुम्हें इबादत में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Eventually you will know that it is your work for the next world that will help you in your worldly affairs, कि आखिर में तुम्हें पता चलेगा कि ये दूसरी दुनिया की तुम्हारी कोशिश है जो तुमको इस दुनिया में भी फायदा पहुंचाती है। इंसान की रूह में एक इस्तराब मौजूद है, एक जुस्तजू, एक तलाश, एक इस्तराब मौजूद है, और वो कुदरती अमल है, क्योंकि इंसान की रूह खुदा के नूर से जुदा होकर जब से आई है, जब तक इस रूह को फिर से खुदा का नूर अपना असल हासिल नहीं होगा, तब तक इस रूह के अंदर जुस्तजू रहेगी, इस्तराब रहेगा, तलाश रहेगी, और उसके लिए, उसके वजूद में अमन के लिए, सुकून के लिए, राहत के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, और वो जिक्र है। आपको याद होगा मैंने अपने पहले वाज में अर्ज किया था कि एक खालिक अपने मखलूक के बारे में जितना अच्छी तरह जानता है दूसरा कोई नहीं जानता। एक कारपेंटर अपनी बनाई हुई कुर्सी की खामी और खूबी के बारे में जितना जानता कोई और नहीं जानता। खुदा को मालूम था कि इंसान की रूह जब दुनिया में जाएगी
دنیا کی سارے دوڑ دھوپ کا نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ انسان اپنے اندر سکون، راحت اور آرام کی تلاش کرے گا۔ یہ بات خدا کو معلوم تھی، یہ بات خدا کو یقیناً معلوم تھی، اور اس وجہ سے خدا نے اس کا علاج ساتھ میں دیا۔ خدا نے اس کا علاج اسٹریس کے ساتھ میں دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا کا کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کسی اور چیز سے بھی سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ کا دل کہتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ کیا خدا کے نام کے سوا کوئی اور چیز ہم کو سکون دیتی ہے؟ یہ مادی دنیا کے پیچھے ہم جتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کما لینے کے بعد کیا وہ آپ کو گارنٹی ملتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے سکون ہے؟ مولا نے فرمایا مادی چیز میں سکون تلاش نہیں کرو، کیونکہ وہ تم کو نہیں ملے گی مادی چیز سے۔ خدا نے جس دن ہمیں دنیا میں بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ یہ نوٹ بھی ساتھ میں لکھ کے بھیجا کہ جب بھی بے چین ہو جاؤ، سکون کی تلاش ہو، تو صرف اور صرف میری یاد میں تلاش کرنا، ذکر میں تلاش کرنا، اور کوئی چیز تم کو سکون نہیں دے گی۔ یہی بات ہے جو پیروں نے بتائی، یہی بات ہے جو پیغمبروں نے بتائی، یہی بات ہے جو امام نے فرمایا کہ there is only one sure key for happiness and that is عبادت۔ کسی نے کوئی اور بات کہی؟ گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری روحانی ترقی اور روحانی سکون کے لیے ایک ہی چیز کام آنے والی ہے۔ خواہ ہم دنیا کے دوسرے تمام چابیاں لگا کے دیکھ لے، نہیں لگے گی۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو لگا کے دیکھنا، نہیں لگے گی۔ ساری دنیا میں دوڑ دھوپ کر کے دیکھ لیجئے کہاں سکون ملتا ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ گھوم پھر کے اسی گھر میں اور ایک مخصوص وقت میں آنا ہوگا اور ایک مخصوص کام کرنا ہوگا جس کو ذکر کہتے ہیں اور خدا کی یاد کہتے ہیں، کہ اسی سے ہمارے دل کو، ہماری روح کو سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ ہماری روحانی پرواز کے لیے، روح کو اپنے اصل وطن کی طرف لے جانے کے لیے، مادی دنیا میں مادیت کی محبت کی جو زنجیر ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، اس کو آزاد کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ ہماری روح جو اپنی پرواز کو بھول چکی ہے، وہ پرواز اس کو یاد دلانے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ دل پر مادیت کی جو قدرت چھائی ہوئی ہے، ان کو نکالنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ انہا لقلوب لتصدع وجلاؤہا ذکر اللہ، یہ تمہارا دل ہے، انسان کا دل ہے جس پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ خدا کی یاد نہیں کرنے کی وجہ سے اور مادیت پرستی کی وجہ سے دل پہ زنگ کی تہ جمتی جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا اس میں جلا پیدا کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، خدا کی یاد کی ضرورت ہے۔ اور خدا نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے جو اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ امام زمان شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ ہمیں جو عبادت عنایت فرماتے ہیں، یا ہم اپنے طور پہ بھی آ کے جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہمیں روحانیت کے، جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جب انسان کے سامنے عبادت کے نتیجے میں نور آتا ہے، روشنی نصیب ہوتی ہے اسے، تو جو انسان روشنی میں ہوتا ہے وہ سیاہ اور سفید کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ جو انسان روشنی میں ہوتا ہے وہ گمراہی اور ہدایت کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ جو آدمی اندھیرے میں ہے اس پہ ہزاروں خطرے ہیں، لیکن جو انسان روشنی میں ہے وہ ہر قسم کے خطروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں دونوں کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم روشنی میں رہے، اور یہ روشنی ذکر سے، عبادت سے، بندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات جو انٹلیکچوئل ہے، جو مینٹل ہے، وہ یہ کہ عبادت بندگی کے ذریعہ انسان اپنی اصلیت کو پہچانتا ہے، انسان اپنے وجود کو پہچانتا ہے، انسان میں علم کا اضافہ ہوتا ہے، انسان میں حکمت کا اضافہ ہوتا ہے، مومن راہ راست پہ رہتا ہے، مومن کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور ذہنی طور پہ اس کے وجود کے اندر ایک ایسا انقلاب آتا ہے جس سے وہ خود کیا ہے
اس کے بارے میں اس کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو روحانیت اور عقلانیت دونوں پہ آپس میں اوور لیپ ہوتی ہے۔ عبادت کے مرحلے میں جب بھی مومن آگے جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، آپ نے اس کی انتہا بہت سی مومنوں میں اور بہت سے صوفیوں میں دیکھا ہوگا۔ سبحانی ما عظم شانی کسی صوفی نے کہا، بایزید بستامی نے۔ عبادت کے نتیجے میں جب اپنے وجود میں انقلاب آیا، وہ جسمانی پروگریس سے لے کے، جسمانی فائدے سے لے کے یہ انتہا کے جہاں جا کے منصور کہتا ہے انا الحق، بس میں ہی تو حقیقت ہوں۔ یہ حقیقت کی ریکوگنیشن کس نے بتایا؟ اس لفظ نے بتایا کہ نام لیتا نامی کو پاوے، آپا مٹے نج آپ سماوے، کہ وہ نام لیتے لیتے نامی کو حاصل کر لیا۔ اللہ اللہ گفت کہ اللہ می شوی ان سخن حق است، کہ واللہ می شوی، اللہ اللہ کر کہ تو اللہ ہو جائے، اللہ کی ذات میں اس سے رچ بچ جائے کہ تجھے وہ فرق کا پتہ نہ چلے۔ سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں سبحان ہوں اور میری شان کتنی بلند ہے۔ انا الحق، میں بہت ہوں، میں خود ہی حق ہوں۔ ناصر خسرو سے ایک شعر منسوب کرتے ہیں کہ اگر دعویٰ کنم حقا کے جائز بمانی ناصر خسرو خدائست، اگر میں دعویٰ کروں تو یہ حق ہے اور جائز ہے کہنا کہ ناصر خسرو خدا ہے۔ یہ سیلف ریکوگنیشن کی بات ہوتی ہے، یہ معراج کی بات ہوتی ہے۔ اور مولا روم فرماتے ہیں کہ معراج کیا ہے؟ اس کو تم جسمانی مسافتوں سے نہ ناپو، اس خیال است این کہ گوئی نزد دور، چیست معراج انقلاب اندر شعور۔ یہ محض تمہارے خیال اور وہم کی بات ہے کہ تم نزدیکی اور دوری کی بات کرتے ہو۔ معراج کیا ہے؟ تمہارے شعور میں، تمہارے وجود میں ایک انقلاب ہے۔ مختصراً یہ کہ کیسری سی جو اجا کے ساتھ رہ کے، شیر ببر جو بکری کے ساتھ رہ کے اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا، ایک دفعہ اسے یہ بتا دیا جائے اور وہ سمجھ جائے کہ وہ شیر ہے، تو بکریوں کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ بات عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا بیت الخیال کے ذریعہ، عبادت کے ذریعہ تمہیں اللہ کا علم ہوگا، اپنے وجود کا علم ہوگا، اور تمہاری زندگی کے معنی کا تم کو علم ہوگا۔ خدا فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کے ذکر کے بعد اطمینان پانے والی روح، واپس آ، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آواز اس کو دی جا رہی ہے جس کو نفس المطمئنہ کہا گیا، وہ روح جس نے سیٹسفیکشن حاصل کیا ہے، وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کیا ہے، اور وہ اطمینان خدا کے نور سے حاصل ہوتا ہے۔ تو عبادت کے بارے میں ہمارا فرض، ہمارا عمل، نتیجہ، سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، ہدایت بھی دی ہے، عقل سے سوچ کے بھی معلوم کریں گے تو نتیجہ یہ آئے گا کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا کام عبادت ہے۔ اگر ہدایت کو دیکھیں گے وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ زندگی کا سب سے اہم عمل عبادت ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، پھر بھی خدا نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم ہے انسان بڑے نقصان میں ہے۔ انسان بہت کچھ جانتا ہے لیکن جتنا وہ جانتا ہے اتنا وہ کرتا نہیں، اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری اور خامی ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ انسان نقصان میں رہتا ہے۔ اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ کیا یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد ہمارے پرائرٹیز، ہمارا عمل اور عبادت کے بارے میں، ہماری کوشش کے بارے میں، ہماری زندگی ویسی گزر رہی ہے جیسی گزرنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب صرف کاغذ قلم سے نہیں، عمل سے حاصل ہوگا، اور اس کا جواب یہی ہوگا کہ مومنین صبح کو خاص طور پہ عبادت میں آئیں گے اور عبادت کے ذریعہ
اپنی روحانی اور ظاہری دونوں زندگیوں کو سنواریں گے۔ خدا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو عبادت، بندگی اور روحانیت میں بھرپور رکھے۔ مولا گر جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، دین و دنیا میں سکھی و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔